تسلیما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ ماہ شعبان کے اس بابرکت مہینے میں ہم فکر رمضان کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے محترم مکرم حنیف بھائی کا ایثار ہے، ان کی محبت ہے کہ گاہے بگاہے یہ ایسے مواقع عطا کرتے ہیں کہ جس میں سب کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ایک دینی تبادلہ خیال آپس میں ہو جاتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے، اور کچھ دین کا مذاکرہ ہو جاتا ہے، جس سے ہماری روح کے اندر ایک قوت، ایک صلاحیت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جو اس کا انعقاد کرنے والے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھے، اور اس گھر کو اللہ نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ ماہ شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ، ایسا برکت والا مہینہ کہ جس کی برکت کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ تو رجب اور شعبان کی برکتوں کا سوال بھی کیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ رجب اور شعبان کے مہینے برکت والے مہینے ہیں۔ اگر ان ایام میں برکت نہ ہوتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے برکت کا سوال نہ فرماتے۔ یہ سوال کرنا ہمیں اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ برکت والا زمانہ تمہارے پاس آیا ہے، اس زمانے میں برکت تو موجود ہے، لیکن تم کچھ برکت والے کام کر لو تو یہ برکت تمہیں حاصل ہو جائے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے، رجب کا مہینہ چلا گیا، رخصت ہو گیا، اور شعبان کا مہینہ اپنی رخصتی کے قریب ہے۔ اللہ نے تو موقع عطا فرمایا کہ ان برکتوں سے اپنے دامن کو بھر لو، اپنی پیاس کو بجھا لو، اپنے دل کی تسلی اور تشفی کا کچھ سامان کر لو، لیکن ہم کر سکے یا نہیں کر سکے، کتنا کیا اور کتنا نہیں کیا، یہ ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَلِّغْنَا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسی خیر و برکت کا مہینہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ تو اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ رمضان کا آنا تو یقینی ہے۔ رمضان اپنی تمام خیر و برکات کے ساتھ، انوار و تجلیات کے ساتھ، بخشش اور مغفرت کے ساتھ قیامت تک آتا رہے گا۔ لیکن ہم رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کا ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔
اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس شوق کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے۔ اگر کسی کے دل میں اشتیاق ہے، شوق ہے، وہ رمضان تک پہنچنا چاہتا ہے، رمضان کی عبادات کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس کی زندگی نے مہلت نہ دی لیکن دل کے اندر سچائی تھی، رمضان تک پہنچنا بھی چاہتا تھا، اس کی عبادات کا اہتمام بھی کرنا چاہتا تھا، اور اگر رمضان تک نہ پہنچ سکا، اللہ اس کی نیت کی بنا پر اسے رمضان کا ثواب عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ بندے کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے۔ اور جس طرح وہ شخص جو رمضان تک نہ پہنچ سکا رمضان کا ثواب لے گیا، اسی طرح جو شخص آج سے رمضان کی تیاری شروع کر دے، رمضان کا انتظار شروع کر دے، ابھی سے نیت کرے، ابھی سے نیکیوں کا اہتمام کرے، ابھی سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس کا بھی اس کی نیت کی بنا پر رمضان کا ثواب ابھی سے شروع ہو گیا۔ کیونکہ جس طرح انتظار صلاۃ کے حکم میں ہے کہ ایک آدمی نماز تو نہیں پڑھ رہا لیکن نماز کے انتظار میں ہے، تو اس کا یہ انتظار نماز کی حساب میں لکھا جا رہا ہے کہ گویا کہ یہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح بزرگوں نے فرمایا کہ جو اپنے لیے رمضان کا انتظار شروع کر دے، اس کی تیاری شروع کر دے، تو اس کے رمضان کا ثواب تو ابھی سے شروع ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اس مہینے کا استقبال کیسے کی جائے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ضیوف الرحمان ہے۔ رمضان کیا ہے؟ ضیوف الرحمان ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو اگر کوئی عام مہمان بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جاتا ہے، اور اگر مہمان خاص ہو تو اس خاص مہمان کے لیے کچھ خاص انتظام کیا جاتا ہے، اور اگر وہ مہمان کسی بڑے کی جانب سے بھیجا ہوا ہو تو پھر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کے استقبال کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جو اللہ کا مہمان بھی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مہمان آتا ہے ہم اس مہمان کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اس پر کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہم سے کچھ لینے نہیں آتا، ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ اللہ کا ایسا مہمان ہے، کیونکہ ہے اللہ کا مہمان نا، تو اللہ بھی بے نیاز ہے، اس کا بھیجا ہوا مہمان بھی بے نیاز ہے، اسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں ہے۔ اور یہ مہمان کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ یہ مہمان بھیج کر در حقیقت ہم پر احسان کیا جا رہا ہے۔ ہمارا کوئی احسان نہیں، کوئی سمجھے جی میں روزے رکھتا ہوں، میں تراویح پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، تو ہمارا کوئی احسان نہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر یہ مہینہ بھیج دیا، اس کا احسان ہے۔ اب یہ اس مہمان کی دل سے قدردانی ہونی چاہیے، اور اس مہمان کے استقبال کی تیاری ابھی سے ہونی چاہیے۔ جب ہمارا کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کے لیے ہم اپنے مکان کو صاف کرتے ہیں، اپنے کمروں کو صاف کرتے ہیں، اچھے برتن نکالتے ہیں، اچھی کراکری، اچھی بیڈ شیٹ، اچھا سامان، اچھا کھانا، اچھا پینا۔ لیکن یہ مہمان جو اللہ کا مہمان ہے یہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، کھانے سے، پینے سے، ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ تو کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ کیا لے کر آتا ہے؟ یہ رحمت لے کے آتا ہے، یہ مغفرت لے کر آتا ہے، یہ جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر آتا ہے،
یہ انوار اور تجلیات لے کر آتا ہے، اور ان چیزوں کا جو تعلق ہے، ان چیزوں کا تعلق اس کا مرکز اور منبع انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کے استقبال کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دل کی صفائی کیا ہے؟ ہم بہت سی صفائی تو جانتے ہیں کہ اپنے مکانوں کو صاف کرنا، گاڑیوں کو صاف کرنا، اپنے لباس کو صاف کرنا، بدن کو صاف کرنا، لیکن اکثر ہم دل کی صفائی سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر کی چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں اور ظاہر کا میل کچیل بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور ظاہر میں اگر کوئی کوڑا کرکٹ ہو، کوئی بدبودار چیز ہو، اس کی بدبو بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کے دل کے اندر جو میل کچیل ہے، اس کے اندر جو گناہوں کی غلاظت ہے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے محسوس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک حجاب اور پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر اللہ اس گناہوں پر حجاب اور پردہ نہ ڈالتا تو گناہوں کی اتنی بدبو اور تعفن ہوتا کہ انسانوں کے دماغ پھٹ جاتے، انسان اس دنیا میں نہ رہ سکتے، اللہ کی نافرمانی کی بدبو اور تعفن اتنا ہوتا۔ یہ تو اللہ نے حجاب اور پردے ڈال رکھے ہیں کہ جو ہمیں اس کی غلاظت کا، اس کی بدبو کا، تعفن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اور میرے محبوب کا قول سچا ہے، چاہے کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے، جو میرے محبوب نے کہا وہ سچ ہے، حق ہے، اور اپنے محبوب کی باتوں کو کبھی عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھنا چاہیے، سر جھکا کے مان لینا چاہیے۔ عشق اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ بولنے کی بدبو اور تعفن اتنا ہے کہ جو ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والا بڑے مزے سے جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی بدبو اور تعفن اتنا ہے کہ رحمت اور برکت کے فرشتے، اور وہ رحمت اور برکت کے فرشتے ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کی بدبو سے، تعفن سے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ اب ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایک لطیف اور نورانی مخلوق ہے، انہیں اس بدبو کا احساس اور ادراک ہوتا ہے، لیکن ہمیں احساس اور ادراک نہیں ہوتا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ چاہے کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اس گناہ کے اندر غلاظت بھی ہے، بدبو بھی ہے، تعفن بھی ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ انسان کے قلب پر ہوتا ہے، اس کے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اس مہینے کے استقبال کے لیے اس دل کی صفائی کرنی ہے، دل کی صفائی کرنی ہے۔ دل کی صفائی کس طرح سے کرنی ہے؟ ایک تو دل کی صفائی توبہ سے کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگ کر کرنی ہے۔ پہلا قدم توبہ ہے، اور توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی جب رمضان آئے گا تو توبہ کر لیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ توبہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کی انسان کو ہمہ وقت ضرورت ہے، کیونکہ انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ہوتی رہتی ہے، اور جب اس سے خطا ہوتی رہتی ہے تو اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ اسے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ توبہ نام ہے ندامت اور پشیمانی کا، کہ نافرمانی اور گناہ کے بعد دل میں ندامت آ جائے، پشیمانی آ جائے۔ کیسے اللہ کی نافرمانی کر لی؟ جس رب کے اتنے احسانات ہوں اور جس کی نعمتوں کے حصار میں انسان ڈوبا ہوا ہو، اور کوئی لمحہ، کوئی لحظہ ایسا نہ ہو
کہ جس میں اس کی نعمتوں کا تسلسل ٹوٹتا ہو، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اس کی نعمتوں کا تسلسل قائم رہتا ہے، کسی لمحے وہ نعمتوں کا تسلسل نہیں ٹوٹتا، تو کیا ایسے رب کی نافرمانی کرنی چاہیے جس کے اتنے احسانات ہوں، جس کی نعمتیں اتنی ہوں، جس کو وہ رب خود بیان فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو کیا اس رب کو ناراض کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ اور اگر اللہ نہ کرے کہ شامت اعمال سے کوئی خطا کر بیٹھا، تو پھر اس اللہ سے صلح میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، معافی مانگنے میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، اس نافرمانی کا بوجھ، وہ حجاب و رکاوٹ اپنے اوپر نہیں رکھنی چاہیے، فوراً معافی مانگ کر اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، میں متعدد بار یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ جتنا اللہ سے صلح کرنا آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، دنیا میں اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے۔ جتنا اللہ کو راضی کرنا آسان، اللہ سے صلح کرنا آسان، اس سے زیادہ آسان کام دنیا میں کوئی نہیں، لیکن ہم نے اسے سب سے مشکل سمجھ رکھا ہے، مشکل سمجھ رکھا ہے۔ سب سے آسان کام یہ ہے کہ اللہ تو اپنے بندے کی توبہ کا، معافی کا انتظار کرتا ہے، کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اس لیے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس گناہوں کے بوجھ کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ اگر شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ارے تو توبہ کرے گا، تیری توبہ تو پھر ٹوٹ جائے گی، تو اگر ٹوٹ جائے گی تو پھر توبہ کو جوڑ لیں گے، پھر جوڑ لیں گے، پھر ٹوٹ جائے گی پھر جوڑ لیں گے۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این در گئے ماں در گئے نومیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ، کہ بھائی ٹھہر جا، ٹھہر جا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جا۔ اگر تو کافر بھی ہے، بت پرست بھی ہے، پھر بھی باز آ جا، پھر بھی ٹھہر جا۔ کیوں؟ این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست، اللہ کا دربار امیدوں کا دربار ہے، نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ اور اگر تو 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی اگر توبہ توڑ چکا ہے، پھر بھی باز آ جا، پھر اس توبہ کو جوڑ لے۔ تو شیطان تو یہ کہتا ہے کہ تو توبہ کر کے پھر توڑ دے گا تو تیری توبہ کیسے جڑے گی؟ بھائی توڑتا رہے، جوڑتا رہے۔ اگر اتنا ہی کمزور ہے، پہلی بات تو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، نیکی پر استقامت ہونی چاہیے، گناہ پر استقامت کیسی؟ اللہ نے ایمان کا نور دیا ہے، ایمان کی طاقت دی ہے، یہ شیطان کو بھی شکست دے سکتا ہے، یہ نفس کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اتنا پاور رکھا ہے، تو نیکی پر تو استقامت ہونی چاہیے، گناہ پر استقامت نہیں۔ اور اگر اتنا ہی کمزور ہے، اتنا ہی بزدل ہے، تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ توبہ ٹوٹ رہی ہے تو پھر جوڑ لے، ٹوٹ رہی ہے پھر جوڑ لے، توڑتا رہے اور جوڑتا رہے۔ کم از کم گناہوں کا بوجھ تو تیرے اوپر نہیں رہے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ماہ مقدس کے استقبال کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ پکی سچی توبہ کی جائے، اس کے لیے اپنے دل کو صاف کیا جائے، اور جب تک آدمی اس دل کو صاف نہیں کرتا، اس وقت تک یہ رمضان کا استقبال کیسے کرے گا؟ کیا کبھی کوئی کسی میلے کچیلے لباس کے ساتھ کسی تقریب میں جاتا ہے؟ ہم میلے کچیلے لباس کے ساتھ کسی تقریب میں جانا پسند نہیں کرتے، تو کیا میلے کچیلے دل کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا نہیں چاہتے، اس دل کی صفائی نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ کی تجلیات کا جو مرکز ہے وہ یہ دل ہے، وہ یہ جسم نہیں ہے، وہ دل ہے۔ اور مہینہ بھی کیسا عجیب مہینہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، اس مہینے کے لیے سجایا جاتا ہے، سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔
کس کے لیے سجایا جاتا ہے؟ روزے داروں کے لیے سجایا جاتا ہے. اور جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے. یہ ایسا اعزاز اور اکرام والا مہینہ ہے. اور جب اس مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے پورے رمضان کے مہینے میں کھلے رہتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو جنت تمہارے لیے کھلی ہے، اب کچھ جنت والے کام کر کے جنت لے لو، اور جہنم کو تو میں نے ویسے ہی بند کر دیا. یعنی میں تمہیں جہنم دینا نہیں چاہتا، جنت دینا چاہتا ہوں. اتنی آسانی کے دروازے بھی کھول دیے. تو ظاہر ہے کہ داخل ہونے کی دیر ہے نا، دروازہ تو کھلا ہے. اب داخل ہونے کے لیے کچھ رکاوٹ ہماری طرف سے ہے، اس رکاوٹ کو ہم دور کر دیں، داخلہ تو بہت آسان ہے. وہ رکاوٹ تو ہمارے گناہ ہیں، وہ رکاوٹ تو ہماری نافرمانیاں ہیں، اس رکاوٹ کو ہم دور کر دیں. اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا کہ تم اس رکاوٹ کو عبور کر لو. اور اس کو عبور کرنا بھی تو بہت آسان ہے نا، جس کو ہم نے مشکل سمجھ رکھا ہے، بہت آسان ہے. تو دروازے تو تمہارے لیے کھولے ہیں، کوئی فرشتوں کے لیے تو نہیں کھولے، تمہارے لیے ہیں. اور اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم لینا نہیں چاہتے. اور اس کی کچھ علامات و نشانیاں ہیں کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر ہم رمضان کو دیکھیں تو اب رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا ہے. جس ڈگر پہ زندگی غیر رمضان میں گزرتی ہے اسی ڈگر پہ زندگی رمضان میں گزرتی ہے. ہم نے رمضان اور غیر رمضان کو ایک جیسا کر دیا. جب اللہ کے یہاں یہ مہینہ اتنا امتیاز والا ہے تو پھر ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک بھی یہ مہینہ اہمیت والا ہے، لیکن ہم اس مہینے کو اہمیت نہیں دیتے. کتنے رمضان زندگی کے اندر آئے اور کتنے رمضان آ کر چلے گئے. کوئی ہم میں سے کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایک زندگی کا ایسا رمضان ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں کہ یا اللہ یہ رمضان میں نے بہت قیمتی بنایا تھا، بڑے اہتمام سے گزارا تھا؟ کوئی ایک رمضان تو بتائیں. تو اس لیے رکاوٹ ہماری جانب سے ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر روزے کی فضیلت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رمضان کی آخری رات تک یہ آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے یہ ہر رات میں اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش اور مغفرت کا طالب، اس کی بخشش اور مغفرت کر دی جائے. ہے کوئی رزق کا طالب، اسے رزق دے دیا جائے. ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے. ہر رات کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس کی راتوں کے اندر جو بندہ قیام کر کے اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، یعنی نماز تراویح پڑھتا ہے، کیونکہ نماز تراویح صرف رمضان میں ہے اور اس میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس نماز تراویح کو بوجھ سمجھتے ہیں. تو جو اس کی راتوں کے اندر اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، یعنی نماز تراویح پڑھتا ہے، اللہ اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے اور اسے جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل عطا کرتا ہے. اور وہ محل ایسا ہے جس کے 60,000 دروازے ہیں، 60,000 دروازے ہیں. اور اس کے ہر دروازے کے ساتھ ایک محل ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے اور یاقوت کے ساتھ اسے مزین کیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جنت کیسی ہوگی، اس کے محلات کیسے ہوں گے. کبھی اس کی نعمتوں کو سوچنا تو چاہیے، کیسی جنت ہوگی. کیونکہ وہ جنت اتنی وسیع ہوگی، اتنی وسیع ہوگی کہ ہمارے تصور سے زیادہ. کہ جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا
اور جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے جو جنت ملے گی اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے ملے گی. کسی ایک ملک سے نہیں، ایک شہر سے نہیں، ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے ملے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہماری نیکیوں کے اجر و ثواب کو آخرت پر موقوف رکھا ہے، کیونکہ جو کچھ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ دنیا تو اتنی تنگ و تاریک ہے کہ وہ اس دنیا میں آ نہیں سکتا، اس لیے نیکی کر کے دنیا میں اس کے صلے کی توقع نہیں کرنی چاہیے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی تلاوت کری کچھ نظر تو نہیں آیا، ذکر کیا تو کچھ محسوس تو نہیں ہوا، تو ہم دنیا میں لینا چاہتے ہیں. اللہ تو ہمیں وہاں دینا چاہتا ہے، اور جتنا وہ دینا چاہتا ہے وہ ہمارے تصور سے زیادہ ہے. تو اس ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، نماز تراویح کے 40 سجدے ہیں، اور یہ 40 سجدے اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات ہیں. ہر سجدہ قرب کا ایک درجہ ہے. 40 سجدے اگر کرتا ہے اللہ کے قرب کے 40 درجات کو طے کرتا ہے. اور جب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ یہ بندہ اپنے اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. آج تو کہتے ہیں جہاں جلدی تراویح ختم ہو وہاں پر جاؤ، بس جہاں پہ سجدے بھی ٹکرے ماری جائیں وہاں پہ جاؤ. ارے بھائی اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو رہا ہے، کیا دل کے اندر اتنی بھی کوئی طلب نہیں ہے، کوئی کشش نہیں ہے کہ اس سجدے کی لذت کو حاصل کیا جائے؟ کوئی پانی پیتے ہو، کوئی کھانا کھاتے ہو، مشروب پیتے ہو، اس کی لذت کو بھی حاصل کرتے ہو، اس کی لذت سے لطف اندوز ہوتے ہو، تو کیا سجدوں کی لذت سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ تصور دل میں نہیں لانا چاہیے کہ میں کس کے سامنے سربہ سجود ہوں، اور اس مالک کا کتنا احسان ہے، وہ ذات کتنی عظمت والی ذات ہے کہ مجھ جیسے ارذل کو، گنہگار کو، خطا کار کو اپنے سامنے سربہ سجود ہونے کی توفیق دے دی. میں اس قابل کہاں تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کر سکتا، سر رکھ سکتا؟ کتنا اس نے مجھ پر احسان کر دیا. کبھی یہ سوچ کر سجدہ تو کرنا چاہیے کہ میں اس قابل کہاں تھا، کتنا اس نے مجھ پر کرم فرمایا. اور خالی جب سجدے کے لیے سر نیچے جھکائے تو خالی سر ہی نہیں جھکانا چاہیے، اپنے دل کو بھی جھکا دینا چاہیے. اور جب دل کو جھکا کر سجدہ کرے گا وہ سجدہ زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے گا. آج دل کو ہم نہیں جھکاتے، دل کے اندر انا ہے، اپنی انا کے پجاری بنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہر رکن کے ساتھ نماز میں کہلوایا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم کہتے بھی جاتے ہیں نماز میں، لیکن پھر اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں. پھر دل کے اندر انا ہوتی ہے، میں ہوتی ہے، دوسروں سے نفرت اور حقارت ہوتی ہے، دوسروں کی غیبتیں، الزام تراشیاں اور بہتان ہوتے ہیں. اگر اپنے کو چھوٹا سمجھتا اور اللہ کو بڑا سمجھتا تو کبھی یہ انا اندر نہ آتی، پھر دل میں عاجزی ہوتی، انکساری ہوتی. تو ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ہیں، ہر سجدے کے بدلے. تو جیسے بہت سی چیزوں کی لذت کو انسان حاصل کرتا ہے نا، کھانے کی، پینے کی، لباس کی، مکان کی، تو سجدوں کی لذت کو بھی حاصل کرنا چاہیے، لذت کو بھی حاصل کرنا چاہیے، لمبے لمبے سجدے کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سجدہ فرماتے تھے. شب برات کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ میں یہ سمجھی کہ آپ کی روح پرواز کر گئی. فرمایا کہ میں بستر سے نیچے آئی، میں نے آپ کے انگوٹھے کو پکڑا، آپ کے پاؤں میں حرکت ہوئی، جب میں سمجھی کہ ہاں آپ حیات ہیں. کتنا طویل وہ سجدہ ہوگا کہ جس میں یہ گمان ہونے لگا کہ آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی ہے. آج تو چند سیکنڈ کے لیے سر نیچے نہیں رکھا جاتا. تو ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ہیں. 40 سجدے کیے تو 60,000 نیکیاں. اور قیامت کا دن کیسا دن ہوگا
کہ ایک ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہوگا، کوئی اسے ایک نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ آج جو نیکی کے مواقع ملتے ہیں نا، ہم اسے ٹال دیتے ہیں، آج کریں گے، کل کریں گے، صبح کریں گے، شام کریں گے، اور اسی ٹال مٹول میں زندگی گزر رہی ہے، زندگی کی برف پگھل رہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آخری قطرہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، حسرت اور افسوس کی تصویر بنا دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ کب زندگی کی شام ہو جائے، کب پیغام اجل تھما دیا جائے۔ آج بہت سی چیزوں کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں، کبھی سوچا کہ موت کی بھی تیاری کی یا نہیں کی؟ موت تو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں خدا کے منکر تو ہیں، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں، کوئی موت کا منکر نہیں۔ تو اس اٹل حقیقت کی کیا تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ اور ہمارے اس مل بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، موت کو یاد کرنے والے بن جائیں، اور جب موت کو یاد رکھیں گے تو پھر دنیا کی لذات اور شہوات سے بچیں گے، پھر اللہ کی طرف دھیان ہوگا، اللہ کی طرف توجہ ہوگی، زندگی کا رخ بدل جائے گا اگر اپنی موت کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صبح کو روزہ رکھا، شام تک افطار کی، صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے فرمایا کہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور اس رمضان سے گزشتہ رمضان تک جو اس کے گناہ تھے اللہ اس پہلے دن ہی معاف کر دیتا ہے۔ اس ایک سال کے درمیان جو اس نے گناہ کیے، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک اللہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر سجدے کے بدلے اللہ اسے جنت میں ایک درخت عطا کرتا ہے، درخت عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کہ اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت میں کچھ بھی نہیں ہے، جنت تو چٹیل میدان ہے۔ اب اس میں آپ نے نیک عمل کرنے ہیں تو درخت لگیں گے، محلات بنیں گے، جتنی آپ یہاں محنت کر لوگے اتنا وہاں پہ آبادی ہوتی چلی جائے گی، جتنا اللہ کا ذکر کرو گے وہاں پہ آبادی ہوتی چلی جائے گی، درخت لگیں گے، محل بنیں گے، وہاں کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن نیک عمل کے ساتھ ہے، نیری خواہشات کے ساتھ نہیں ہے۔ بات اس پر چل رہی ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، کہ جس رمضان کی اتنی اہمیت اور عظمت ہے اس کے لیے بھائی اپنے دل کو سجانا ہے، دل کو آراستہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے، جیسے اللہ کی تجلیات کا مرکز یہ دل ہے، اسی طریقے سے اللہ کی نظر ہمارے ظاہر پر نہیں، اللہ کی نظر ہمارے دل پر ہے۔ اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے، اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ تو اس دل کو پہلے سے سجانا ہے اور بنانا ہے۔ کیسے سجانا ہے؟ تکبر کے بت کو اس اندر سے نکالنا ہے۔ تکبر، انا، میں، اس کو اندر سے نکالنا ہے۔ اس انا کے ساتھ کبھی اللہ نہیں ملا کرتا، کبھی اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس دنیا میں آنے کا مقصد ذہن میں بٹھا لیجئے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کوئی دنیا کی دوڑ میں لگنا نہیں ہے، کوئی زیادہ مال بنانا نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی غلامی کے حق کو ادا کریں، اللہ کے بندے بن کر رہیں، ہم آقا بننے کی کوشش نہ کریں۔ آج ہم آقا بننے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیجئے آج ہمارے معاشرے میں، دیکھ لیجئے کہ یہ انسان کی انا اور بڑائی، اس نے گھر کے ماحول کو آگ لگا رکھی ہے۔ جس کو دیکھو اپنی انا کا پجاری ہے، انا پرستی میں لگا ہوا ہے، اور کبھی وہ انا اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ رشتوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔
بیٹے کی انا باپ سے بھی بڑھ جاتی ہے، بیوی کی انا شوہر سے بھی بڑھ جاتی ہے، رشتے قربان ہو جاتے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ تکبر ہی تو ہے نا۔ اور جب یہ تکبر اندر ہوتا ہے، قربان جائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کس لیے فرمائی ہے؟ تاکہ یہ امت کہیں بہک نہ جائے۔ آپ کو اپنی امت سے پیار ہے، کہیں اپنا راستہ کھوٹا نہ کر لیں، تو ایک ایک چیز کی نشاندہی کی کہ دیکھو کہاں رکاوٹ ہے، کہاں پہ ٹھوکر کھا سکتے ہو، ذرا بچ کے چلنا۔ کہ جو اپنی نظر میں بڑا ہے، اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، تکبر، بڑائی، فرمایا کہ وہ اللہ کی نظر میں ذلیل و رسوا ہے، ذلیل و خوار ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ تکبر تو میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، جو اس کو مجھ سے لینا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا، یعنی اس کو ذلیل کر دوں گا، رسوا کر دوں گا۔ تو یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ دل سے نکالنی چاہیے، نجاست ہے، غلاظت ہے۔ شیطان کیوں مردود ہوا؟ لاکھوں برس اللہ کی عبادت کی تھی، فرشتوں کے اندر بڑا معزز اور محترم تھا، لیکن انا اس کے اندر آ گئی۔ جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کہا کہ انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی یہ خیال آتا ہے، ہم اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھتے ہیں، تو شیطان نے بھی تو یہی سمجھا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، تو میں ان سے بہتر ہوں۔ اپنی افضلیت کا قائل ہو گیا، یہ نہ دیکھا کہ رب کا حکم کیا ہے، مردود ہو گیا۔ تو اس تکبر کے بت کو اندر سے نکالیے، انا کے بت کو اندر سے نکالیے، اس کے بغیر دل کی صفائی نہیں ہوگی۔ پھر حسد، بغض، کینہ جو دلوں کے اندر ہے، اس کو دلوں سے نکالیں۔ رمضان کا استقبال کرنا ہے نا، اس سے پہلے اپنے دل کو سجانا ہے۔ تو سجانے کے لیے پہلی چیز میل کچیل دور ہوا کرتا ہے۔ تو یہ حسد، بغض، کینہ دلوں سے نکالیں۔ اور یہ دلوں کا کینہ تو اتنی بری بلا ہے کہ شب برات آ جائے، شب قدر آ جائے، کینہ ور، دل میں کینہ رکھنے والا ان راتوں کی بخشش سے محروم رہ جاتا ہے۔ رمضان میں بھی ایک رات آنے والی ہے نا، شب قدر کی رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات کے دامن کو اللہ نے اتنا وسیع کر دیا کہ اس ایک رات میں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کی عبادت کا ثواب ہے۔ لیکن محروم کون رہ جاتا ہے؟ دل میں کینہ رکھنے والا۔ اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ ایک دل میں چھپا ہوا انتقام کا جذبہ، کہ کسی سے کوئی ناگواری پہنچ گئی، اب دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور انتقام لینے پر قادر نہیں ہے تو دل میں گھٹن کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ دل میں گھٹن کی کیفیت کا ہونا، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے لیے معاف کر دے، سب معاف، دل صاف، اللہ کے لیے معاف کر دے، درگزر کر دے، لیکن دل کے اندر کینہ نہ رکھے۔ اسی طرح حسد ہے کہ کسی بھائی مسلمان کو، کسی رشتہ دار کو، کسی پڑوسی کو نعمتوں میں پھلتا پھولتا دیکھ کر دل میں ایک جلن کی کیفیت کا پیدا ہونا، حسد کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو جلا کر اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اب یہ روزے بھی رکھ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، حج اور عمرہ بھی کر رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ کچھ جمع ہو رہا ہے، لیکن یہ حسد کا سوراخ ایسا ہے اس کی نیکیوں کو ختم کر رہا ہے۔ حسد، دل کے اندر جلن۔ اللہ کی تقسیم پہ بھائی راضی رہو، جس کو جو دیا اللہ نے اس کے حساب سے بہت کچھ دیا۔ اور آسان سی بات ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے، جو کچھ اللہ کی طرف سے مل جائے اسے اپنی حیثیت سے بڑھ کے سمجھنا چاہیے۔ یہی سمجھنا چاہیے کہ میں اس قابل نہیں تھا جو میرے اللہ نے دیا، میں اس قابل کہاں تھا۔ اور اگر آدمی سوچے کہ خود کہاں اس کے قابل ہو سکتا ہے،
میں اس قابل نہیں تھا، ہمیشہ شکر کی توفیق ملے گی۔ اور اگر یہ ہوا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا اور اس کو یہ کیوں ملا اور اس کو یہ کیوں ملا، تو دل کے اندر حسد رہے گا۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہونا یہ حسد ہے، اسے یہ کیوں ملا اور اسے یہ کیوں ملا۔ اور یہ کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ اللہ کی تقسیم پر کوئی معترض ہو جائے، یہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اس لیے بھائی ڈرنا چاہیے، اور جس سے دل کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے اس سے بتکلف ملاقات کرو، سلام کرو، اسے ہدیہ دو، اس کے لیے دعائیں کرو۔ اور یہ بھی تو کر سکتے ہو کہ بھائی اللہ سے مانگ سکتے ہو، یا اللہ اس بھائی کو جو نعمت دی ہے مجھے بھی دے دے، اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے۔ لیکن یہ تو بہت ہی خباثت کی بات ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں آ گئی، تو یہ کیوں کرنے کا کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جو چاہے دے دے، بس راضی برضا رہنا چاہیے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ دل کے اندر یہ حسد، بغض، کینے کا ہونا، ان نجاستوں دل کو صاف کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب میل کوچیل دور کر لیا جاتا ہے تو پھر اچھا لباس پہنا جاتا ہے۔ اچھا لباس کیا ہے؟ اچھا لباس نیکی ہے، اچھا لباس تقویٰ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور دل کی آبادی اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، کہ اب اس دل کے ذکر کے انوار سے منور کرنا چاہیے، نیکی کے نور سے منور کرنا چاہیے۔ جب انسان گناہ کو چھوڑ کر نیکی کا اہتمام کرتا ہے، اس کے انوار سے اس کا دل منور ہوتا ہے، اور پھر یہ دل اللہ کی تجلیات کا مرکز بنتا ہے۔ اور یہ اہتمام بھائی ابھی سے کرنا ہے، یہ رمضان کے آنے پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ روزے دار کا بہت اکرام کرتا ہے۔ اللہ کو اس کے منہ کی بو جو ہے، جو روزے کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کو وہ بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ روزے دار کا اتنا اکرام کرتا ہے کہ جس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ روزے دار کا کتنا اکرام کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی کچھ اپنی طلب کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم یا اللہ ہم بھی کچھ چاہتے ہیں، ہم بھی محتاج ہیں، سائل ہیں، اور جو نعمتیں آپ نے رکھی ہیں یا اللہ ہم ان نعمتوں کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی بہت بڑی بیان فرمائی، 3 باتوں پر وعید بیان فرمائی۔ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ ممبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے نیچے تشریف لائے، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے خلاف معمول ایک نئی بات دیکھی ہے، آپ نے 3 مرتبہ یہ آمین یہ کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین تشریف لے آئے، انہوں نے 3 بد دعائیں دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ پہلی بد دعا یہ دی کہ جس کے سامنے نام نامی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، فرمایا وہ ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا کہ آمین، اور آمین کیا ہے؟ یہ قبولیت کی مہر ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معمولات زندگی کے اندر درود پاک شامل نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے، خواتین اپنا جائزہ لے سکتی ہیں کہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں کہ آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے، سزا سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ورنہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ایک ایک غلطی کی بنا پر ماضی کی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا، آج وہ ساری غلطیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، لیکن پھر ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ستاریت کی چادر میں ہماری خرابیوں کو ڈھانپ رکھا ہے، ہم سمجھتے کہ ہمارے اندر کوئی کمال ہے، ہمارے اندر کوئی خوبی ہے۔
اپنے معمولات زندگی کے اندر بھائی درود پاک کا وافر حصہ ہونا چاہیے، اور جب بھی نام نامی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی محبت سے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو جتنا مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا قیامت کے میدان میں اتنا مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، اور میں اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ کون نہیں چاہتا کہ آپ کی سفارش مل جائے، آپ ہمارے لیے گواہی دینے والے بن جائیں؟ تو پھر درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی بد دعا بھی موجود ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، دونوں کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ کس کی بد دعا ہے؟ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، اور سید الرسول سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا قبولیت کی مہر لگا دی۔ اب ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ آج گھر گھر کا یہی مسئلہ ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہے۔ آج اولاد والدین کا کہنا نہیں مانتی، والدین کو اذیت پہنچاتی ہے۔ بھائی بہت سخت وعید ہے کہ والدین کو ستانے والا کبھی اس دنیا کے اندر آسودہ نہیں رہ سکتا، کبھی آسودہ نہیں رہ سکتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے والدین کو ستانا، والدین کو اذیت پہنچانا، کہ دیگر گناہوں کی سزا اللہ آخرت پر موقوف کر دیتا ہے، لیکن والدین کو ستانے کی سزا ایسی ہے کہ دنیا کے اندر انسان اس مکافات عمل سے گزرتا ہے، دنیا میں اس نشان عبرت بن جاتا ہے جو والدین کو ستانے والا ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے سنا، آپ نے محسوس کیا کہ ایک قبر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ آپ وہ کچھ دیکھتے تھے جو دوسرے نہیں دیکھتے تھے، آپ وہ کچھ سنتے تھے جو دوسرے نہیں سنتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس قبر سے آواز آ رہی ہے، اسے عذاب ہو رہا ہے، یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میرے دائیں آگ ہے، میرے بائیں آگ ہے، میرے اوپر آگ ہے، میرے نیچے آگ ہے، چلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ اس قبرستان میں جس جس کے مردے دفن ہیں، ہر گھر والا آ کر اپنی قبر پہ کھڑا ہو جائے۔ لوگ آنا شروع ہوئے، اپنی اپنی قبروں پر کھڑے ہوتے رہے۔ آخر میں ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی بھی آئی اور آ کر اس قبر پہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہ کس کی قبر ہے؟ کہا کہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ کہا تو اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کہا کہ میں تو اس سے ناراض ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا نازک یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، لیکن قبر کا عذاب ہٹ نہیں رہا۔ آپ ماں سے کہتے ہیں کہ تجھے معاف کر دے، یہ عذاب میں ہے، تکلیف میں ہے، ماں کہتی ہے معاف نہیں کروں گی، یہ مجھے بہت اذیت پہنچاتا تھا، مجھے تکلیف دیتا تھا۔ بھائی ماؤں کا بڑا احترام کرو، بہت احترام کرو، ان رشتوں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کا درمیانی دروازہ اس زمین پر اتارا ہے، وہ تمہارا باپ ہے، اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو اور اسے ناراض کر کے جہنم میں جا سکتے ہو۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جن کا مرتبہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ان کے چہرے پر نظر ڈالنا، محبت کی نظر سے دیکھنا، اللہ اس پہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کہ جو بیت اللہ کی زیارت پر ثواب، وہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت پر ثواب، کیا درجہ اور مقام اللہ نے رکھا ہے۔ بڑی قدر کرنی چاہیے ماں باپ کی۔ لوگ کہتے جی باپ ہمیں ڈانٹتا ہے تو برا لگتا ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے یہی بات کہی کہ جی میرے والد مجھے کچھ کہتے تو برا لگتا ہے۔ یہ برا لگنا یہی تو تکبر کی علامت ہے، کیوں برا لگتا ہے؟ ارے جس کے نطفے سے تو پیدا ہوا اس کی بات کا تجھے برا لگتا ہے؟ جس نے اپنا خون جگر دے کے تجھے پالا، اپنی جوانی کو تیرے لیے قربان کر دیا، خود بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا، اس کا بات کرنا تجھے برا لگتا ہے؟
تکبر اور بڑائی تیرے اندر ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ کیوں نہیں سوچتے، اپنی سوچ کا مصرف ذرا بدل دو، سوچ کے رخ کو تبدیل کر لو۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے کوئی کہنے والا موجود ہے، کسی بڑے کا سایہ سر پہ موجود ہے جو مجھے کہہ رہا ہے، اور اس کہنے کے منشا کو پہچانو۔ باپ اگر کہہ رہا ہے، ماں اگر کہہ رہی ہے، اس کے منشا کو پہچانو، وہ دشمن نہیں ہے، دوست ہے۔ کہنے کے انداز کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے، قطع نظر اس سے، لیکن اس زمین پر ماں باپ سے بڑھ کر کون محسن ہوگا، کون خیر خواہ ہوگا؟ اور جب اتنے بڑے خیر خواہوں سے تو بدظن ہو رہا ہے، ان کی بات کا تجھے برا لگ رہا ہے، تو پھر تیرا اور خیر خواہ کون ہوگا؟ جب اصل خیر خواہوں کو تو خیر خواہ نہیں مان رہا، تو یہ سوچا کرو کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرے ماں باپ کا سایہ سر پر ہے، آج مجھے کوئی کہنے والا تو ہے، میری کوئی خبر گیری کرنے والا تو ہے، مجھے کوئی ڈانٹنے والا تو ہے۔ اور جب یہ سائے چلے جاتے ہیں پھر انسان بعد میں پچھتاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ پیروں تلے زمین نکل گئی اور سر سے آسمان چلا گیا۔ سایہ پدر فضل ہزار سے کم نہیں، سایہ پدر فضل ہزار سے کم نہیں، یعنی اللہ کے ہزاروں فضل سے بڑھ کر باپ کا سایہ ہے۔ سایہ پدر فضل ہزار سے کم نہیں، اور ماں کی گود تخت سلیمان سے کم نہیں۔ یہ ماں کی گود ہے، یہ ماں کی ممتا ہے۔ ارے یہ بوڑھے کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو وہ سائے ہیں، وہ وجود ہیں جو باجود ہیں۔ ان بوڑھوں سے، ان کمزوروں سے اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ یہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ان کے وجود کی وہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ رہی ہوتی ہے، امتحان آ رہا ہوتا ہے، کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے، پکڑ آنے والی ہوتی ہے، یہ بوڑھے بیمار وجود گھر میں ہوتے ہیں، ان کی برکت سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ان کی ناقدری کرتے ہو؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ دنیا میں نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی سے فرمایا کہ معاف کر دے۔ کہنے لگی کہ میں معاف نہیں کروں گی، کتنا دل دکھا ہوگا، معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس عذاب کے اور اس کے درمیان جو حجاب ہے وہ ذرا ہٹا دے۔ بس آپ نے دعا کی، اسے قبر میں آگ نظر آنے لگی۔ ماں کی ممتا کو جوش آیا۔ ماں ہے نا، ماں، ماں کا لفظ بھی کتنا پیارا ہے، ماں۔ ماں کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ ماں کی ممتا کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ کتنا ظالم ہے وہ شخص جو ماں کو اذیت پہنچائے، جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، موت کے مرحلے سے گزر کے تجھے جنم دیا، اور تو اس کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اور سب سے پہلا تیرا رزق اللہ نے اس کے چھاتیوں میں اتارا، اس کو وسیلہ بنایا تیرے رزق کا، اور جو اس وسیلے کی ناقدری کرتا ہے اس دنیا میں رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے وسیلوں کی قدر سکھائی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلوں کی قدر سکھائی ہے کہ جو وسیلہ بھی تمہارے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جائے، خیر خواہی کا ذریعہ بن جائے۔ ماں باپ کا تو درجہ بہت بڑا ہے، اس وسیلے کی بھی قدر کرو۔ اور اگر یہاں تک شریعت کہتی ہے کہ کسی کے والدین اگر کافر بھی ہیں، پھر بھی کافر والدین کی خدمت ہے، اطاعت نہیں ہے، والدین کا یہ درجہ اور مقام ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس حجاب کو ہٹا دے۔ حجاب ہٹ گیا۔ ماں نے جو آگ کی دیکھا، آگ دیکھی، ماں بے چین ہو گئی، کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ بس ادھر ماں کا معاف کرنا تھا، ادھر عذاب ہٹ گیا۔ تو یہ درجہ اور مقام ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، جو بندہ میرا فرما بردار ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، میں اسے اپنے نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں۔ اللہ کا فرما بردار، ماں باپ کا نافرمان، میں اسے نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں۔
اور جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، میرا نافرمان ہوتا ہے، میں اسے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں۔ ماں باپ کا بھائی بڑا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور ایسی خدمت کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، ان کے دل کو ایسی راحت پہنچانی چاہیے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بے ساختہ تمہارے لیے دل سے دعا نکلے۔ ماں باپ کی دعا مقدر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں فرماتا۔ تو دوسرا وہ محروم ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر آمین کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، فرمایا کہ وہ ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا کہ آمین۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے، اتنی بخشش اور مغفرت والا مہینہ جو بخشش اور مغفرت کو لٹانے کے لیے آتا ہے، اور پھر اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان بخشش اور مغفرت دونوں لازم و ملزوم ہیں، کہ جو آدمی رمضان کی عبادت کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچ کر کرے، بس اس کے لیے بخشش اور مغفرت عام ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، جس میں گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور برکت کتنی ہے کہ ہر افطار کے وقت، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں 6 لاکھ کی تعداد آتی ہے، ایک میں 60,000 کی تعداد آتی ہے، اور محدثین کا اصول ہے کہ اسے جمع کر لیتے ہیں تو 16,60,000 کی تعداد بنتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد کو افطاری کے وقت اللہ جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اور جس دن رمضان کی آخری افطار ہوتی ہے، رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، ہمیں بھی کچھ اس پیار کا اظہار کرنا چاہیے۔ اے اللہ، تو تو ہمیں چاہتا ہے، ہم بھی تجھے چاہتے ہیں، کچھ اپنی چاہت کا تو اظہار کرنا چاہیے نا۔ ابھی تلاوت ہو رہی تھی نا، اس میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عبادی، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے میرے بندے، میرے بندے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيب، تو میرے بندوں سے کہہ دو میں تو تمہارے قریب ہوں، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ کہتا ہے میرے بندے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہاں بھی عبادی فرمایا کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، نافرمانی کی، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، عبادی کہا جا رہا ہے میرے بندوں سے، کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو بھائی آخری افطار جب ہوتی ہے، پورے مہینے کے مجموعے کے برابر، اس آخری افطار پر اللہ تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس آخری افطار پر آپ اندازہ لگائیے، اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لینا نہیں چاہتے۔ ہمیں ابھی سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس دل کو صاف کر کے، دل کو اعمال کے نور سے منور کر کے، ذکر و تلاوت کے نور سے منور کر کے، پھر ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک دھوکہ ہے کہ جو یہ کہے جی ہاں جی رمضان آئے گا تو کچھ کر لیں گے، جو آج نہ کر سکا وہ رمضان میں کیا کرے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، کسی اور کو نہیں، خود فریبی ہے۔ جس نے کرنا ہے وہ آج سے کرے گا، جس نے توبہ کرنی ہے یا بیٹھے بیٹھے کرے گا۔
یہاں سے معافی مانگ کر وہ اٹھے گا، اپنے کو بدل کر وہ اٹھے گا، اور جس نے کہا کہ ہاں بدل لوں گا، بس بات گئی، پھر نہیں ہوتا۔ تو یہ کام تو ابھی کرنے کا ہے، ابھی سے اس دل کو سجانا ہے۔ اور بھائی رمضان اور قرآن کا جوڑ ہے، ابھی تلاوت ہو رہی تھی نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ اللہ نے قرآن جو ہے رمضان میں اتارا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے تھے۔ آپ قرآن جبرائیل کو سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے تھے۔ اور جو سال آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، آخری رمضان تھا، اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو رمضان کے اندر کوئی ایسا نظام الاوقات ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ زندگی جس بے ڈھپ طریقے سے گزر رہی ہے بس گزر رہی ہے۔ کوئی نظام الاوقات ہونا چاہیے جس میں اپنے لیے کوئی مقدار مقرر کرنی چاہیے کہ میں نے رمضان میں کتنی تلاوت کرنی ہے۔ صحابہ کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں 61 قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن مجید رمضان میں ختم فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن مجید رمضان میں ختم فرماتے تھے۔ تلاوت کا ذوق ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا یہ قرآن تو ایسا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ کس کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ سے ہم کلامی کی سعادت حاصل ہو جائے؟ اگر چاہتا ہے تو اس قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ اور اگر کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا بھی نہیں ہے تو سورہ اخلاص تو یاد ہے، دن میں 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لے۔ یا اللہ میں قرآن تو پڑھا ہوا نہیں لیکن یہ سورت مجھے یاد ہے، میں یہی نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں یہی کر سکتا ہوں۔ جو کر سکتے وہ تو کرنا چاہیے۔ افسوس کہ وہ بھی ہم نہیں کرتے، کہ جس کے ہر لفظ پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے اور میم ایک لفظ ہے۔ الف لام میم اگر کسی نے پڑھا 30 نیکیاں اسے مل گئیں۔ اور خواتین بھی اس معاملے کے اندر بہت روزہ رکھ لیتی لیکن تلاوت نہیں، تراویح نہیں، بہت کوتاہی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا کہ جس میں نیکی کا شوق ہو، نیکی کی رغبت ہو، نیکی کی طرف طبیعت چلے۔ ہم نے گھروں کو اس طرح ڈیزائن ہی نہیں کیا، آپس کے رہن سہن کو اس طرح سے ڈیزائن ہی نہیں کیا کہ جس کے اندر نیکی کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ کتنے گھر ہیں کہ جس میں نماز کا کمرہ رکھا جاتا ہو، ٹی وی لاؤنج تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز کا کمرہ گھروں میں نہیں ہوتا کہ بھئی یہاں بیٹھ کے ہم نماز پڑھیں گے، یہاں پہ تلاوت کریں گے، اس کمرے کو صاف ستھرا پاک رکھیں گے۔ اکثر نہیں ہے۔ تو خدارہ اپنے گھروں کو اس طرح سے ڈیزائن کیجئے کہ جس میں نیکی کا شوق انسان کے اندر پیدا ہو، اور جب گھر کے بڑے نیکی کریں گے تو گھر کے چھوٹوں کے اندر وہ عادتیں منتقل ہوں گی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں تو پہلے بڑوں کو نیکی اختیار کرنی چاہیے، بچوں میں خود بخود آتی چلی جائے گی۔ اور آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں، تو بس ایک کام کر لیجئے، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اور وہ ایک کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی جو لعنت ہے، یہ انٹرنیٹ، اس کو 1 مہینے کے لیے بند کر دیجیے۔ یہ دنیا جہاں کی معلومات حاصل کر کے آخر کرنا کیا ہے؟ پہلے زمانے میں کیا لوگ نہیں رہتے تھے؟ ان کی زندگیاں نہیں گزرتی تھیں؟ لینڈ لائن فون جو ہے وہ بھی کسی کسی گھر میں ہوتا تھا، محلے گلی کے ایک آدھ گھر میں ہوتا تھا، وہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج سے زیادہ باسکون زندگی تھی، آج سے زیادہ لطف والی زندگی تھی، رشتوں کا احترام تھا، میل محبت تھی۔
ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، آج تو کیا ہے میسج لکھ کر بھیج دو، بس میسج کو سب کچھ سمجھ لیا، کوئی اس کے ایموجیز بنا کر بھیج دو، کسی کو ہنستا ہوا بھیج دو، کسی کو روتا ہوا بھیج دو، بس سمجھا کہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ ارے بھائی انسان کو انسان سے راحت ملتی ہے، انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتا ہے، ایک دوسرے کے خوشی اور غمی کے اندر شریک ہوتا ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کا ذوق ہو، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ سے باتیں کریں، تو ایک چیز کو اگر چھوڑ دیا جائے، یہ کیبل کے کنیکشن، یہ ٹیلی ویژن کی لعنت، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، ایک مہینے کے لیے اس کو اگر بند کر دیا جائے تو وقت ہی وقت ہے، پھر وقت کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی قلت نہیں ہے، بہت وقت ہے، اور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، آزمائش کے لیے صحیح، یہ سوچ کر صحیح کہ اس کے بغیر زندگی کا لطف آتا ہے یا نہیں، اللہ کے ذکر کا لطف آتا ہے یا نہیں، امتحان شرط ہے نا، امتحانن کر کے دیکھ لیجئے کہ ایک مہینے ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، آزمائش اور امتحان کے طور پر کر کے دیکھ لیجئے، میں نہیں کہتا کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیجئے، اگر ایک مہینے کے اندر دل کے اندر کو باغ و بہار محسوس ہو، اللہ کی محبت دل میں بڑھے، ذکر کے انوار آ جائیں، اخلاق اور عادات کے اندر سدھار آ جائے، آگے بھی اس کو انسان جاری رکھ سکتا ہے، نیکی کی حلاوت اور لذت محسوس ہونے لگے، سجدوں کی لذت محسوس ہونے لگے، دل کی بے چینی بے قراری دور ہو جائے، تو پھر آگے بھی کرتے رہیے، لیکن کم از کم آزمائش کے لیے ایک مہینہ تو آزما لیجئے، اور کوئی تو ایک رمضان ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہم اللہ کی دربار میں پیش کر سکے کہ یا اللہ یہ ایک عمل تھا، میں آپ کے لیے خاص کیا تھا، اس کو بنایا تھا، سنوارا تھا، بس یہی میں لے کر آیا ہوں، اور جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے، نیکی کی جاتی ہے، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے معمولات کو بیان کیا، بس آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، پھر کچھ ذکر کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 4 چیزوں کی کثرت کرو، 2 چیزیں تو ایسی ہیں جو تمہارے لیے نیکی کا ذریعہ ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے۔ ایک فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، یہ ہمارے ایمان کا جو کلمہ ہے، ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے، اور ذرا اس کے معنی کے اندر بھی غور کرنا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آدمی لا الہ کہتا ہے، اس کے 2 حصے ہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، تو جب یہ لا الہ کہتا ہے اللہ کے ہر غیر کی نفی کر دیتا ہے، ہر غیر کی نفی کر دیتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود، لذات کی، شہوات کی، ناجائز تعلقات کی، ہر چیز کی نفی ہے، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو اس کے معنی کے اندر بھی غور کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو ظاہر ہے کہ آخر کلام لا الہ الا اللہ کس کا ہوگا؟ یہ کلمہ زبان پر کب آئے گا، کیسے آئے گا؟ اور موت کے وقت، موت کی سختی کی کیفیت میں، اسی کی زبان پر آئے گا جو کثرت سے اس کے ذکر کرنے کا عادی ہوگا، جو زندگی میں اس کلمے کا ورد کرتا رہے گا، پھر موت کے وقت اس کی زبان پر یہ کلمہ ہوگا، اور ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے کہ بھئی موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ کلمے والی موت نصیب کر دے، ہر آدمی تمنا کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے، لیکن بات یہی ہے کہ جو زندگی میں اس کا ورد کرے گا، اس کو ورد زباں رکھے گا، پھر موت کے وقت یہ کلمہ نصیب ہوگا۔ انسان کی موت کا جو وقت ہے نا، یہ اس کی ساری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے، اور زندگی میں انسان جو کچھ اعمال کر رہا ہوتا ہے، موت کے وقت وہی احوال طاری ہو جاتے ہیں۔ اگر نیکی کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی تو نیکی اس وقت غالب ہوتی ہے، اور نافرمانی کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، پھر کلمہ زبان پہ آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے وقت سے بچائے،
ایسی آزمائش سے بچائے۔ تو ایک آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اور دوسرے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار، استغفار کسے کہتے ہیں؟ طلب مغفرت کو، کہ جیسے دن میں ہم 10 دفعہ 20 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، جی میلے ہو جاتے ہیں، صابن سے ہاتھ دھو لیے، اور کرونا کے زمانے میں تو اور عادت پڑ گئی، بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے بار بار صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں، کس لیے؟ میل کچیل کو دور کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے انسان کے دل پر بھی گناہوں کی گرد و غبار آتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں استغفار تعلیم کیا گیا کہ کثرت سے استغفار کرو، جو بھی استغفار کا صیغہ زبان پر آ جائے، لیکن کثرت سے آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اور تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا سوال کرو، اس کے بغیر چارہ نہیں، جنت کا سوال کرو۔ جنت کس لیے مطلوب ہے؟ کہ وہ مقام رضا ہے، اللہ کی رضا کا وہ مقام ہے، اس لیے جنت مطلوب ہے کہ جنت میں جا کر اللہ اپنی رضا کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعلان کر دے گا۔ اللہ کہہ دے گا میں تم سے راضی۔ جنت، اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہوگا، اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دے گا، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جنت مقام رضا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کا سوال کرو، اسی لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو پابا زنجیر کر کے سمندر کی تہ میں پھینک دیا جاتا ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امتیوں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ تو جنت کا سوال کرو۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ اس کا تحمل کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے عذاب کی جو کیفیت ہے، عذاب کی جو کیفیت ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھی، اور جن احوال کو آپ نے بیان فرمایا، اس عذاب کو کوئی ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، 3 مرتبہ، یا اللہ جنت نصیب فرما، یا اللہ جنت نصیب فرما، اور آپ نے فرمایا کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، تو جنت الفردوس مانگو۔ تو جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت بھی پکار اٹھتی ہے کہ اے اللہ اسے مجھ میں ضرور داخل فرما۔ اور فرمایا کہ جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، یا اللہ جہنم سے پناہ دے دے، یا اللہ جہنم سے پناہ دے دے، تو جہنم بھی پکار اٹھتی کہ یا اللہ اسے مجھ میں داخل نہ فرما، اسے مجھ میں داخل نہ فرما۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کا سوال، اور دوزخ سے پناہ، اور رمضان نیکی اور تقوی کے ساتھ، کیونکہ اس رمضان کی غرض و غایت یہی ہے۔ جہاں اللہ نے رمضان کی فرضیت کو نازل فرمایا، اس کے مقصد کو بھی بیان فرما دیا کہ روزہ رکھوانے کا مقصد کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور روزہ رکھ کر ہر انسان کے اندر تقوی کی ایک شان پیدا ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ ایسا تقوی اسے عطا فرماتا ہے کہ یہ روزہ رکھ کر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ 3 چیزوں کے ترک کا نام روزہ ہے۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، ازدواجی تعلق منکوحہ کے ساتھ حلال ہے۔ اب یہ روزے کی نیت کے ساتھ 3 چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، تو یہ 3 چیزوں کا جو ترک کرنا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل بنا دیتا ہے، ملکوتی صفات کا حامل بنا دیتا ہے کہ اللہ بھی کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ازدواجی تعلق سے پاک۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہو گیا، ملکوتی صفات کا حامل ہو گیا، اور اللہ کو یہ عمل بندے کا اتنا پسند ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کی دیگر عبادات اس کے لیے ہیں، اور روزہ خاص میرے لیے ہے، اور اس روزے کا اجر بھی میں خود عطا کروں گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں، قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا،
لیکن روزے کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے، اور بعض احادیث میں آتا ہے فرمایا انا اجزا بھی، کہ میں اپنے آپ کو عطا کر دوں گا۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ لیکن بھائی روزہ وہ روزہ ہے کہ خالی پیٹ کا روزہ نہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو۔ روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بجز بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض شب بیدار ایسے ہیں کہ جنہیں جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھ کر گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ اب یہ بھوکے پیاسے تو رہے، فریضہ تو سر سے ساقط ہو گیا، لیکن وہ فریضہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا یا نہیں بنا، یہ ایک سوال ہے۔ تو روزہ وہ جو گناہوں سے بچ کر رکھا جائے، شب بیداری وہ جو نیکی کے ساتھ کی جائے۔ اس لیے ہمیں نیکی کے اہتمام کے ساتھ اور گناہوں سے بچ کر اس رمضان کو بھائی گزارنا چاہیے۔ ان قریب ہی دن آنے والے ہیں، رحمت والے، برکت والے، بخشش اور مغفرت والے، اور بالخصوص زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کی حالت روزے میں بگڑ گئی۔ آپ نے ایک پیالہ بھیجا، کہا کہ ان سے کہو کہ اس میں قے کریں، اور جب اس میں قے کی تو گوشت کے لوتھڑے نکلے، حالانکہ انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے روزہ رکھ کر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن تم نے غیبت کو نہ چھوڑا، یعنی حرام کو نہ چھوڑا۔ اور اللہ نے وہ دکھا دیا کہ غیبت کرنا کیا ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو اس لیے زبان کی احتیاط ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ بے احتیاطی اگر ہوتی ہے تو زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اس زبان کے مصرف کو درست کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت میں لگا دیا جائے۔ زبان چلنے کی عادت بھی برقرار رہے گی لیکن مصرف درست ہو جائے گا، اور شریعت یہی چاہتی ہے کہ مصرف کو درست کر لیا جائے۔ یہ نہیں کہ وہ زبان کو کاٹ کر پھینک دے، نہیں، اس کے مصرف کو درست کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اللہ تعالیٰ اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، آخرت کے لیے اللہ اسے ذخیرہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو اس کے محرومین ہیں اللہ ان میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔